دشمن کو برباد کر دو جی، دشمن کو فلاں کر دو جی، دشمن کو نیست و نابود کر دو جی، دشمن کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دو جی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں نہیں عمل کرتے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست بن جائے؟ یعنی کہ ایسا نہیں کہ دوست کے آپ کی جفیاں شروع ہو جائیں، سلام شروع ہو جائے، آپ کے ساتھ گپ شپ کھانا پر بھی ایک دفعہ تو جو جراحات السنان الحال تجام ولا یلتام ماجوری اللسان، مولا علی کا قول ہے نا، فرماتے ہیں کہ چھڑیوں کے زخم مٹ جاتے ہیں، زبان کا نہیں مٹتا۔ تو بھائی جہاں پہ بات ہو جاتی ہے وہ تو بھائی ختم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوست کم از کم اتنا ہو۔ دیکھیں بھائی صاحب، دشمنیاں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جہاں مجبوریاں بن جاتی ہیں، بہت سارے ان کے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے غلاظتیں۔ میں ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں کہ اس کا باپ فوت ہوا ہے، اس کا سکا چاچا اس کے باپ کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے گندی گالیاں نکال رہا ہے، گندی گالیاں، اور زمانہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں کل کو اس کے ساتھ صلح بھی ہو جاتی ہے تو کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے، نہیں دل ملے گا، اس نے جرم کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے باپ، اب وہ وقت کدھر ہے؟ وہ جو چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے اس نے، بچے نے اپنے باپ کے سامنے، اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے جرم ایسے ایسے لوگ کر دیتے ہیں کہ برداشت سے باہر، سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں پیر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، صلح کا تصور ہی نہیں ہے۔ چلے ہو ہی گئی ہے بھائی، دل نہیں ملتے بھائی، ٹھیک ہے نا، معاف کر دیتا۔ وہ حضور نے فرمایا تھا نا امیر حمزہ کے، فرمایا سامنے نہ آنا، ٹھیک ہے۔ بس یہ بہت ساری چیزیں بندے کی زندگی میں ہوتی ہیں یار، لیکن جو ہے کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار چلو یہ ہے کہ جان چھوٹ جائے۔ دوست گھروں میں ایسے، مثال کے طور پہ میں ایسی خاتون کو جانتا ہوں، وہ مطلب نیک خاتون تھی، بہت اچھی ماشاءاللہ، اور مجھے کہنے لگی پیر صاحب میں کیا کروں، مجھے بتائیں، میرے اوپر اس نے فلاں الزام لگا دیا، فلاں مرد کے ساتھ مجھے اس نے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور شوہر کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، ٹھیک ہے، اور قسمیں اٹھائی جا رہی، پیر صاحب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ وظیفہ کرو آپ، اور اس نے کیا، اور پھر اس کا اجر مل گیا، ٹھیک ہے، اور واقعی ملا، کیونکہ اس کا تعلق ہی سچائی کے ساتھ تھا۔ تو یقین مانیے بڑے بڑے حالات، بڑے بڑے عجیب چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ میرے ایک بہت ہی ماں کے درجے پہ ایک رشتہ ہے میرا، اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، سادات ہے، مجھے فرمان لگے اپنے نا ایکسپیرینس بیان کیا کرو، تیری گفتگو میں ایکسپیرینس نہیں ہوتے، جبکہ تیرے پاس اتنے مشاہدات ہیں، اتنے مجربات ہیں، خانقاہ سے تیرا تعلق ہے، سارا سلسلے سے تعلق ہے تیرا، اور اتنی لمبی چوڑی ایک روحانی علاج کروانے کے لیے لوگ تیرے سے رابطہ کرتے ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تو جو ہے میں نے کہا جی بس کیا کریں، کوشش کرتے ہیں کہ بات کو جو ہے جتنا بھی ہو سکے۔ تو میں آج اس لیے 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ عرض کر دی ہیں۔ بہرحال اس وظیفے کی جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کی اجازت جو ہے، جو ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ میں سبحان اللہ کرے تو اسے اجازت ہے۔ چلے جی، ابھی جو ہے وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ کامیاب ہو تو میری کسی نہ کسی ویڈیو کے نیچے آ کے آپ نے دعائیہ کلمات کا کمنٹ دینا ہے کہ پیر صاحب ہم نے آپ کا عمل کیا تھا، وظیفہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ ابھی جو ہے یہ آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، دشمن کو دوست بنانے کا وظیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دشمن آپ کی جان چھوڑ دے۔ نارمل روٹین میں چھوٹی چھوٹی باتیں چل رہی ہوتی ہیں گھروں میں، بہنوں میں، دیورانیوں جٹھانیوں میں، ساس بہو میں، شوہر میاں بیوی، اس طرح کی بات ہے۔ تو ابھی جو ہے اس کے لیے آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 7 ٹائم۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ۔ پھر بسم اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے جی 70 مرتبہ۔ لو یہ 70 مرتبہ پڑھ کے آپ نے حکم لگانا ہے کہ فلاں بن فلاں جو ہے اس کے دل میں جو ہے جتنی بھی نفرت ہے دماغ میں، دل میں، وہ فوراً ختم کی جائے۔ اسے پانی پہ دم کر کے پلا دیں، یا آپ حکم لگا دیں تصویر پہ، پھر مسلسل آپ کرتے رہیں، 70 کو 700 میں لے جائیں،
700 کو 7,000 میں لے جائیں، 7,000 کو 7 لاکھ میں لے جائیں، جتنی بڑی سے بڑی قتلوں کی صلح ہوئی ہے اس پہ بادشاہو کیا کرتے ہو آپ؟ اس سے آگے میں آپ کو کیا بتا دوں، قتلوں کی صلح ہوئی ہے اس پہ. یہ صلح کا ایسا عمل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے دیکھا ہے کہ باراتیں دروازے پہ کھڑی ہیں، پریشانی، صبح بارات جانی ہے، رات 12 بج گئے. میرے پاس ایک پارٹی آ گئی، بابا جی صلح نہیں کر رہا، میرا سگا بھائی ہے. میں نے کہا شروع کر دے جاتے ہی یہ عمل. تصویر پہ میں نے کہا سدائے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ پکڑ، ایسے تصویر پہ دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر ایسے، تصویر کے اوپر ایسے کری جا. نکالو نفرت کو دل میں سے، نکالو فوراً اس کا امزاد اور کرو اس پہ کام. ٹھیک ہے. رات 2 بجے مجھے کال آئی، اس نے کہا بھائی آ گیا، دروازے پہ رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. بادشاہ یہ عمل آپ نہیں، یہ انبیاء و مرسلین اعوذ باللہ سے آثار ہے. کبھی وقت ملا آپ کو قرآنی آیات پڑھ کے ثابت کروں گا کہ یہ انبیاء و مرسلین اللہ نے کیسے آثار لگائے، کیسے اس کے اعوذ باللہ میں کتنی، سوچ بھی نہیں سکتے کتنی طاقت ہے. مرضی ہے آپ کی، لیکن اجازت کے ساتھ عمل ہے، اجازت کے ساتھ کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کمنٹ میں سبحان اللہ کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.